لاہور کب وجود میں آیا؟ تاریخی ماخذات اور آثار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں پروفیسر مرزا صفدر بیگ نے لاہور تاریخ کے آئینے میں نامی مضمون لکھا تھا۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلی یہ روایت ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ لاہور کو رام کے بیٹے لوہ نے آباد کیا اور اس کا پورا نام لوہ پور تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل عزیر شیخ ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ لاہور کب اور کیسے وجود میں آیا۔ اس حوالے سے بہت سی دیومالائی کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مستند معلومات شیئر کی جائے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت، بہت سی تہذیبوں کا مسکن اور اپنے اندر بہت سی تاریخیں یادگار رکھتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے، جن نے لاہور نہیں تکیا اور جمیا نہیں۔ اس قول کی حقیقت تب واضح ہوتی ہے جب لاہور کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے۔ بہت سے لوگ لاہور کی تاریخ کے حوالے سے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور بہت سی دیومالائی کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانیاں قابل توجہ ہے جن کو تاریخی حوالے سے کچھ نہ کچھ اہمیت حاصل ہے۔ لاہور کب وجود میں آیا؟ تاریخی ماخذات اور آثار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں پروفیسر مرزا صفدر بیگ صاحب نے لاہور تاریخ کے آئینے میں نامی مضمون لکھا تھا۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلی یہ روایت ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ لاہور کو رام کے بیٹے لوہ نے آباد کیا اور اس کا پورا نام لوہ پور تھا۔ اس روایت کو تاریخ پنجاب مع حالات شہر لاہور سید محمد لطیف نے بغیر کسی حوالے کے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب 1888 میں لکھی گئی۔ وہ لکھتے ہیں، لاہور اہل ہنود کا بہت بڑا شہر تھا۔ اہل ہنود لکھتے ہیں کہ راجہ رام کے دو فرزند لو یا لوہ اور کسو نے لاہور اور قصور کی بنیاد ڈالی، یعنی لوہ نے لاہور کی اور کسو نے قصور کی۔ ہندوؤں کے پرانے قصص اور اشعار اور مذہبی حکایات اور روایات میں لاہور کا ذکر آیا ہے اور ان سے لاہور کا قدیم شہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، اب یہاں ذرا رامائن کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رامائن 500 قبل از مسیح لکھی گئی۔ رامائن کی کہانی، جس کو 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بال کانڈ، ایودھیا کانڈ، آرنیہ کانڈ، کشکنڈھیا کانڈ، سندر کانڈ، بدھ کانڈ اور اترکانڈ۔ اترکانڈ میں ایودھیا میں رام کی زندگی، سیتا کی جلا وطنی، اس کے 2 بیٹوں کی پیدائش، رام اور سیتا کا دوبارہ ملاپ، سیتا کی موت اور رام کا آسمان پر چلے جانا بیان کیا گیا ہے۔ اس داستان کا مصنف والمیکی بیان کیا جاتا ہے، جو سیتا کی جلا وطنی کے دور میں سیتا اور اس کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور سیتا کے بیٹوں کو رامائن کی داستان سناتا ہے۔ جب یہ کہانی سیتا کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے تو راجہ رام کے بیٹوں کا لاہور اور قصور کے شہر آباد کرنا یقیناً بعد کے واقعات میں شامل ہوگا۔ اگر یہ رامائن کا حصہ ہے بھی تو لازماً یہ بات کے کسی مصنف کا اضافہ ہوگا۔ اس لیے رامائن سے لاہور کے وجود کو ثابت کرنا تحقیقی حوالے سے مشکوک لگتا ہے۔ دوستو، لاہور کے وجود کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ رامائن کے کچھ نسخوں میں رام کے 2 بیٹوں لاوا اور کش کے نام آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لاوا یا لوہ نے 5ویں اور 6 صدی قبل از مسیح میں اودھ کے دارالحکومت سرسوتی پر راج کیا۔ رامائن کی داستان میں آریہ لوگوں کی چھاپ بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس لیے اس داستان کے مستند ہونے پر بھی کئی سوالیہ نشانات ہیں۔ جبکہ کچھ محققین اس میں یونانی اثرات کی بھی بات کرتے ہیں کہ اسکندر یونانی کی آمد سے یونان کی دیومالائی کہانیاں جب اس علاقے میں پہنچی تو انہوں نے مقامی رزمیہ داستانوں پر بھی اپنے اثرات چھوڑے۔ تاریخی دستاویز کے مطابق 3 صدی عیسوی قبل راجہ لوہ کی حکومت اس خطے پر قائم تھی۔ دوستو، اگر ہم لاہور کی اس قدیم تاریخ کا جائزہ لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا یہ راوی کنارے والا لاہور ہی اصل لاہور ہے؟ کیا یہی راوی کنارے والا لاہور راجہ لوہ نے آباد کیا تھا یا ملتان کے قریب والا؟ اگر راوی کنارے راجہ لوہ نے قلعہ بنایا بھی تو اس کو لاہور کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اگر ہم ایشیا میں نظر ڈالیں تو افغانستان میں ایک لاہور ہے جو راجپوتوں کی بستی تھی، جو ہندوستان سے ہجرت کر کر وہاں آباد ہو گئے۔ ایک پشاور کے ضلع میں تھا ایک لاہور راجپوتانہ کی ریاست میواڑ میں واقع ہے۔ اسی طرح کشمیر میں ایک قلعے کا نام بھی لاہور ہے۔ تو یہ بات ممکن نہیں کہ سب قلعے اور شہر ہی راجہ لوہ نے آباد کیے ہوں اور اب تک اسی سے منسوب ہوں۔ اگر قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے سیاح جو اس سرزمین سے گزرے ہوں گے، انہوں نے لکھا کہ شہر لاہاپور سے پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آتی ہیں، جبکہ راوی کنارے والے لاہور سے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ایک لاہور اب بھی صوابی کے نزدیک واقع ہے جہاں سے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ مندرجہ بالا بحث ڈاکٹر انجم رحمانی کی کتاب مرکہ لاہور میں بھی کی گئی ہے، جس میں لاہور کے نام سے جہاں جہاں بھی بستیاں آباد ہیں اس کی تواریخ پر بحث کی گئی۔ البتہ موجودہ شہر لاہور کے بارے میں زمانہ قدیم سے اب تک مندرجہ ذیل نام جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں: لوہپور، لوہاور، لاہور، لاہور، لہنوار، لہاوار اور لاہور، جسے مختلف تاریخ دانوں اور مورخوں اور سیاحوں نے اپنی یادداشتوں میں تحریر کیا ہے، جبکہ لاہور کی تاریخ واضح طور پر اس وقت سامنے آتی ہے جب سلطان سبکگین راجہ جے پال کے مقابلے میں لاہور آیا۔ دوستو، بعد ازاں محمود غزنوی نے لاہور پر راجہ جے پال کو شکست دے کر اسلامی حکومت قائم کی، جو کہ 1000 عیسوی کا زمانہ تھا، جس زمانے میں محمود غزنوی نے اپنے غلام کو لاہور کی گورنری سپرد کی۔ اس نے نئے سرے سے لاہور کو آباد کیا۔ اس کے بعد لاہور کی تاریخ متواتر ذرائع سے محفوظ ہوتی آئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لاہور کی کچھ حقیقتاً اصل اور مستند تاریخ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تاریخ پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب میں ضرور اس کو شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک درخواست ہے آپ سے، ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔